پہلی نشست، سیرت کے معنی اور اس کی اقسام۔ تم میں اس کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، جو بھی اللہ اور آخرت سے امیدوار ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ شناخت کا ایک سرچشمہ جس کے ذریعے مسلمان کو اپنی فکر اور نظریے کی اصلاح اور تکمیل کرنی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ ایک چھوٹا سا مقدمہ بیان کرتے چلیں، اور وہ یہ کہ ہم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور دوسرے ادیان کے پیروکاروں کے مقابل ہم مسلمانوں کے لیے ایک افتخار یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت سارا کلام، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ یہ آن حضرت ہی کا کلام ہے، یعنی متواتر اور مسلم ہے، آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، جبکہ کوئی اور دین اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یعنی یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جملہ وہ جملہ ہے جو مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور پیغمبر کی زبان سے سنا گیا ہے۔ بہت سارے جملے موجود ہیں، لیکن وہ اتنے یقینی اور قطعی نہیں ہیں، جبکہ ہمارے پاس اپنے نبی کے بکثرت متواتر جملے موجود ہیں۔ دوسری طرف ہمارے پیغمبر کی تاریخ انتہائی واضح اور مستند تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے بھی دنیا کے دوسرے رہنماؤں کا ہمارے رہنماؤں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں، حتیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی باریک اور جزئی باتیں بھی قطعی اور مسلم صورت میں آج ہماری دسترس میں ہیں، جبکہ کسی اور کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ سال، مہینے، حتیٰ کہ ولادت کا دن، اور انتہا یہ ہے کہ ولادت کا 7واں دن، شیخارگی کا دور، وہ دور جو آپ نے صحرا میں گزارا، بلوغت سے پہلے کا زمانہ، عربستان سے باہر آپ کے کیے جانے والے سفر، نبوت سے پہلے مجموعی طور پر جو پیشے آپ نے اپنائے تھے، آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی، کتنے بچوں کی ولادت ہوئی اور ان میں سے کتنے آپ سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے، کس عمر میں ان بچوں کی وفات ہوئی، اور اسی قسم کی دوسری باتیں، یہاں تک کہ آپ کی رسالت اور بعثت کے دور کے بارے میں معلومات زیادہ باریکیوں کے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ یہ ایک عظیم واقعہ تھا۔ سب سے پہلے ان پر ایمان کون لایا، ایمان لانے والا دوسرا اور تیسرا فرد کون تھا، فلاں شخص کس سال ایمان لایا، ان کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، انہوں نے کیا کیا کام کیے، آپ کا طریقہ کار کیا تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کا زمانہ بڑے صاحبان شریعت انبیاء میں ہم سب سے زیادہ نزدیک کا زمانہ ہے، اگر قرآن نے ان کی تائید نہ کی ہوتی، جس کی وجہ سے مسلمانان عالم حکم قرآن کی روح سے انہیں ایک سچا اور خدا کا نبی مانتے ہیں، تو دنیا میں انہیں ثابت کرنا ناممکن ہو جاتا۔ خود عیسائی بھی تاریخی حوالے سے عیسوی تاریخ پر قطعاً اعتقاد نہیں رکھتے، جس کی بنیاد پر مثلاً وہ یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ کی تاریخ ولادت کو آج 1975 سال گزر چکے ہیں۔ یہ کوئی حقیقی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات ایسی ہے جسے طے کر لیا گیا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ہجرت کو 1395 قمری سال اور 1354 شمسی سال گزر چکے ہیں، یہ حساب اس سال سے ہے جس سال شہید مطہری نے یہ تقریر کی، تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن یہ بات کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کو 1975 سال گزر چکے ہیں، یہ بات ایسی ہے جسے مان لیا گیا ہے، تاریخ سے اس کی ہرگز تائید نہیں ہوتی۔ ممکن ہے ان کی ولادت اس تاریخ سے 200-300 سال قبل ہوئی ہو، یا 200-300 سال بعد ہوئی ہو، اور بعض جغرافیائی مسیحی، یعنی وہ مسیح نہیں جو حضرت عیسیٰ مسیح پر ایمان بھی رکھتے ہیں، تو یہ تک کہتے ہیں کہ کیا مسیح نامی کوئی شخص دنیا میں آیا بھی تھا، یا مسیح ایک افسانوی اور جعلی شخصیت ہے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں، البتہ ہمارے اعتبار سے یہ ایک بکواس ہے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کے وجود کی تائید کی ہے، اور ہم کیونکہ قرآن پر اعتقاد رکھتے ہیں، لہٰذا اس بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کون لوگ تھے، انجیل کس سن میں اور حضرت عیسیٰ کے کتنے سال بعد کتابی شکل میں سامنے آئی، کتنی انجیلیں تھیں، یہ سب باتیں مشکوک ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے یہ سرچشمہ، خواہ وہ گفتار نبی کا سرچشمہ ہو، خواہ کردار نبی کا سرچشمہ، وہ انتہائی یقینی اور بڑی حد تک قطعی صورت میں موجود ہے، صرف قابل اعتماد زنی نہیں۔ یہ وہ بات تھی جو ہم اس گفتگو کے مقدمے کے طور پر بیان کرنا چاہتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس کی جس چیز سے ہم استفادے کے ذمہ دار قرار دیے گئے ہیں،
وہ ان کی گفتار میں بھی ہے اور ان کی رفتار میں بھی، ان کے قول میں بھی اور ان کے فعل میں بھی، یعنی نبی اکرم کا کلام بھی ہمارے لیے رہنما اور سند ہے اور ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور آپ کا فعل اور رفتار و کردار بھی۔ یہاں اس بات کی کچھ وضاحت کرنا ضروری ہے۔ پہلے کلام اور گفتار کے بارے میں گفتگو کر لیں تاکہ اس کے بعد رفتار و کردار کے بارے میں بھی وضاحت کر سکیں۔ کلام پیغمبر کی گہرائی۔ بزرگوں کے کلام کی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ان کلمات میں بہت سے ایسے باریک نکات پوشیدہ ہوتے ہیں جنہیں لوگ درک کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام کے بارے میں خود ارشاد فرمایا ہے اور عمل نے بھی نشاندہی کی ہے، خدا نے مجھے جامع کلمات عطا کیے ہیں۔ امالیہ شیخ توسی، جلد نمبر 2، صفحہ 98 اور 99، یعنی خدا نے مجھے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ میں ایک مختصر جملے میں مفاہیم کی ایک دنیا بیان کر سکتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو ہر شخص سنتا ہے، لیکن کیا سننے والا ہر فرد آپ کے کلام کی گہرائی تک پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، شاید 100 میں سے 99 بھی نہیں پہنچتے۔ دیکھتے ہیں خود نبی اکرم کس طرح اس بات کی پیش بینی کرتے ہیں۔ حضور کا ایک جملہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے: جو کلمات تم مجھ سے سنتے ہو انہیں محفوظ کرو، ان کی حفاظت کرو اور آئندہ آنے والی نسلوں کے حوالے کرو۔ ممکن ہے مستقبل قریب اور بعید میں آنے والی نسلیں میری باتوں کو میرے سامنے موجود تم لوگوں سے زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اس مشہور حدیث میں جو ہماری معتبر کتابوں میں ہے اور ان احادیث میں سے ہے جنہیں شیعہ اور سنی دونوں نے روایت کیا ہے اور کافی تحف العقول اور دوسری کتابوں میں موجود ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خدا سرخرو کرے اس بندے کو جو میری بات سنے، اسے یاد رکھے اور ان لوگوں تک پہنچائے جنہوں نے اسے مجھ سے نہیں سنا۔ اس کے بعد اس جملے کا اضافہ فرمایا: فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ۔ اس جملے میں کئی نکات موجود ہیں، یعنی مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ فقہ یعنی گہری سمجھ، لیکن یہاں مراد ایسا جملہ ہے جس میں گہرائی پائی جاتی ہو۔ فقہ اور فہم کے درمیان فرق یہ ہے کہ فہم صرف سمجھنے کو کہتے ہیں، جبکہ فقہ گہرائی کے ساتھ سمجھنے کو کہا جاتا ہے۔ جب فقہ کا اطلاق کلام پر ہوتا ہے تو اس سے مراد ایسا کلام ہے جو زیادہ گہرائی کا حامل ہو۔ حضرت نے فرمایا ہے: بعض اوقات کچھ لوگوں کے پاس ایک گہرا کلام ہوتا ہے لیکن وہ خود گہرے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ایک جملہ نقل کرتے ہیں لیکن خود اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے۔ سفینۃ البحار، جلد 1، صفحہ 392۔ پھر فرمایا: بسا اوقات کچھ لوگوں کے پاس کوئی جملہ فقہ ہوتی ہے، یعنی انہیں مجھ سے سنا ہوا کوئی جملہ یاد ہوتا ہے اور وہ فقیہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس جملے کو ایک ایسے شخص کے سامنے نقل کرتے ہیں جو خود ان سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے، یعنی ایک ایسے شخص کے سامنے نقل کرتے ہیں جو خود ان سے زیادہ عمیق ہوتا ہے اور اس کی فکر کی گہرائی ان سے زیادہ ہوتی ہے۔ جس شخص کے لیے یہ نقل کیا جاتا ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ جاتا ہے جنہیں وہ نقل کرنے والا شخص نہیں سمجھ پاتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جوں جوں صدیاں بیت رہی ہیں، ہر شعبے میں پیغمبر اکرم کے کلام کی زیادہ سے زیادہ گہرائیاں منکشف ہو رہی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پیدا ہو رہی ہیں۔ البتہ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم کے اوصیاء ائمہ اطہار کا معاملہ مختلف ہے، ان کے کلمات پیغمبر کے کلمات کی مانند ہیں۔ ہم عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ پہلی اور دوسری صدی کے لوگ تیسری صدی کے لوگوں کی طرح پیغمبر اکرم کے کلمات کی گہرائی تک کسی صورت نہیں پہنچ سکتے تھے، اور نہ تیسری صدی کے لوگ چوتھی صدی کے لوگوں کی طرح، اور نہ چوتھی صدی کے لوگ پانچویں صدی کے لوگوں کی طرح۔ اسلامی علوم کی تاریخ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر آپ اخلاق کا مطالعہ کریں، فقہ کا مطالعہ کریں، معارف اور فلسفے کا مطالعہ کریں، عرفان کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جس موضوع پر بھی نبی اکرم نے کلام فرمایا ہے، بعد کے ادوار میں آنے والے مفسرین واقعاً اس کلام کی گہرائی کو بہتر طور پر سمجھ سکے ہیں۔ یہی پیغمبر کا معجزہ ہے۔ اگر ہم صرف اپنی فقہ کو سامنے رکھیں اور فقیہ مسائل میں
कलिमात पैगंबर को समझने के एतबार से मसलन 1000 साल पहले के नाबगाए रोज़गार शख्स जैसे शेख सद्दूक, शेख मुफीद और हत्ता शेख तूसी को पेश नज़र रखें, तो फिर 900 साल बाद के शेख मुर्तज़ा अंसारी को नज़र में रखें, तो हम देखेंगे कि शेख मुर्तज़ा अंसारी 900 साल बाद शेख तूसी, शेख मुफीद और शेख सद्दूक की निस्बत बेहतर तौर पर कलाम नबवी का तज्जिया और तहलील कर सकते हैं। क्या इसकी वजह यह है कि शेख मुर्तज़ा शेख तूसी से ज़्यादा ज़हीन है? नहीं, उनके ज़माने का इल्म शेख तूसी के ज़माने से ज़्यादा वसी हो चुका है। इल्म ने तरक्की की है, इसलिए वो हज़ारों साल पहले आने वाले लोगों की निस्बत बेहतर तौर पर कलाम नबवी की गहराई तक पहुँच सकते हैं। आइंदा भी ऐसा ही होगा। 100 साल बाद, 200 साल बाद ऐसे लोग पैदा होंगे जो नबी अकरम के कलाम को शेख अंसारी से कहीं ज़्यादा गहराई के साथ समझेंगे। ये कलिमात नबवी के बारे में बात थी। पैगंबर के किरदार की गहराई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की तफसीर और तौजीह में भी बिल्कुल यही बात है। जिस तरह कलाम रसूल बामानी होता है और एक मानी के लिए अदा होता है, उसी तरह हुजूर के तमाम आमाल भी बामानी और तफसीर के हामिल होते हैं। उनमें गौर व फिक्र करना चाहिए। बिलखुसूस कुरान करीम की इस ताबीर की रूह से कि तुम्हारे लिए पैगंबर के वजूद में उसवा और तासी है, और पैगंबर का वजूद एक ऐसा मंबा और मरकज़ है जिससे तुम्हें ज़िंदगी की राह और रविश हासिल करनी चाहिए। किसी एक फ़र्द का आकर पैगंबर के सिर्फ कलिमात नकल कर देना काफ़ी नहीं है। बहुत से रावी ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं समझते। ये बात काफ़ी नहीं है कि हम आएँ और पैगंबर अकरम की तारीख़ नकल करें और कहें कि आपने फ़लाँ मकाम पर ऐसा किया। अहम बात पैगंबर के अमल की वजाहत और उसकी तशरीह है। फ़लाँ मकाम पर नबी अकरम ने इस किस्म का तर्ज़ अमल इख्तियार किया। ये तर्ज़ अमल क्यों इख्तियार किया? आपका मकसद क्या था? बस जिस तरह गुफ्तार रसूल में गौर व फिक्र और उसकी तफसीर और तशरीह की ज़रूरत है, उसी तरह रफ्तार नबी में भी गौर व फिक्र और उसकी तौज़ीह और तफसीर की ज़रूरत है। हम अपने बारे में अफसोस के इस इजहार से गुरेज नहीं कर सकते कि अगर हम में से किसी से पूछा जाए तो ना तो हम पैगंबर के चंद कलिमात से वाकिफ़ हैं, हत्ता कि उनके अल्फाज तक से नाबलद हैं, चाहे का उनके मानी और तफसीर से, और ना हम हज़रत की सीरत और आपके किरदार के हवाले से चंद जुमले कह सकते हैं। इस बात को हमने बाज़ दूसरे मकामात पर भी कहा है। ईरान के मशहूर लिखने वालों में से एक शख्स जिसने 2-3 साल पहले वफ़ात पाई है, अलबत्ता वो मजहबी शख्स नहीं था। इब्तदाए उम्र में तो बिल्कुल ही मजहबी नहीं था, लेकिन उम्र के आखिरी हिस्से में वो हमारी शाये शुदा किताबों के तवस्सुत से उसका हमसे राब्ता हुआ और वो कुछ मजहब की तरफ माइल हो गया था। उसने एक मरतबा मुझसे कहा, मैं हिकमत अदियान के मौजू पर एक किताब का तर्जुमा कर रहा हूँ, यानी वो हकीमाना बातें जो दुनिया के मुख्तलिफ अदियान में मौजूद हैं, वो हकीमाना बातें जो आज दीन यहूद में मौजूद हैं, वो हकीमाना बातें जो इंजील में मौजूद हैं, वो हकीमाना बातें जो ज़रदश्त से मंसूब हैं, वो हकीमाना बातें जो गौतम बुद्ध से मंसूब हैं, वो हकीमाना बातें जो कन्फ्यूशियस की हैं, वो हकीमाना बातें जो हमारे पैगंबर की हैं। कहने लगा, मुझे सिर्फ सैयद होने के नाते बुरा लगा है, क्योंकि इस किताब के मुसन्निफ ने हर एक के बहुत से कलिमात नकल किए हैं, लेकिन जब पैगंबर इस्लाम पर पहुंचा तो सिर्फ चंद मुख्तसर जुमले नकल किए हैं। क्योंकि मेरा तर्जुमा आज़ाद तर्जुमा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पैगंबर के कुछ और कलिमात नकल करूं, लेकिन ये कलिमात मेरी दस्तरस में नहीं हैं। कहने लगा, मैंने इरादा किया है कि 100 आयात कुरान करीम की, 100 जुमले कलिमात नबी के और 100 जुमले कलिमात अमीरुल मोमिनीन के नकल करूं। कुरान करीम के बारे में कहने लगा कि क्योंकि तर्जुमा शुदा कुरान मौजूद है, आका कुमशाई का तर्जुमा कुरान, इसलिए मैं खुद ही उसमें से चंद आयात का इंतखाब कर सकता हूँ। कलिमात अमीरुल मोमिनीन के लिए भी, क्योंकि नहजुल बलागा के मुतादिद तर्जुमे मौजूद हैं, लिहाजा मैं उनसे इंतखाब कर सकता हूँ। रही बात कलाम नबवी की, तो क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा अरबी नहीं जानता और फ़ारसी में भी तलाश बसियार के बावजूद मुझे कुछ नहीं मिला है, इसलिए अगर हो सके तो आप नबी अकरम के 100 जुमले ढूंढकर उनका तर्जुमा भी कर दीजिए, जिन्हें बाद में मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक अपने कलम से तहरीर कर लूँगा। मैंने कहा, ठीक है।
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 100 جملے جمع کر کے اس کے حوالے کر دیے، ترجمہ بھی کر دیا کہ کہیں وہ معنی میں غلطی نہ کر بیٹھے۔ بعد میں اس نے حکمت ادیان نامی کتاب میں انہیں شائع کر دیا۔ یہ جملے کتاب کے آخر میں 100 کلمات پیغمبر کے عنوان سے شامل کر دیے گئے ہیں۔ البتہ اس نے وہاں تذکرہ نہیں کیا ہے کہ نبی اکرم کے یہ 100 جملے اس نے کہاں سے لیے ہیں۔ میں بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میرا مقصد تھا کہ یہ کام ہو جائے۔ بہرحال وہ ایک مرتبہ میرے پاس آیا اور کہا، جناب ہمارے نبی کے ایسے جملے ہیں؟ میں تو نہیں جانتا تھا۔ حالانکہ وہ خود ایران کا ایک معروف قلم کار تھا اور ایک ایسا شخص تھا جسے بیرونی دنیا میں بھی اہمیت دی جاتی ہے، اور جب ایران کے صف اول کے قلم کاروں کو شمار کرتے ہیں تو ان میں اسے بھی شمار کرتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو بقول خود سید ہے اور پوری زندگی اس کا واسطہ کتابوں ہی سے رہا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ہمارے نبی کا کلام ایسا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہمارے نبی کے ایسے کلمات ہیں اور مجھے نہیں معلوم تھے۔ میں نے کہا ہاں۔ جب کتاب شائع ہو گئی تو اس کے بعد بولا، جناب اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا کلام دوسرے تمام پیغمبروں کے کلام سے بڑھ کر ہے، انتہائی گہرا اور بامعنی ہے۔ ہم مسلمان اس قدر کوتاہی کے مرتکب کیوں ہوئے ہیں کہ ہمارا ایک قلم کار جو خود بھی قصوروار ہے یہ تک نہیں جانتا کہ نبی اکرم کا کوئی حکمت آمیز کلام ہے بھی یا نہیں؟ حالانکہ میں نے ان کلمات کا انتخاب نہیں کیا تھا، بلکہ ان میں سے کچھ میرے ذہن میں تھے، کچھ کو اسنا عشریہ سے لیا تھا اور کچھ کو تحف العقول سے نقل کر کے اس کے حوالے کیا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار کے بارے میں شاید ہم اس سے بھی زیادہ کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہوں گے۔ چند سال پہلے میں نے سوچا کہ اس خاص روش پر، جس کے متعلق میں بعد میں عرض کروں گا، سیرت پیغمبر کے موضوع پر ایک کتاب لکھوں۔ میں نے متعدد یادداشتیں یعنی نوٹس تیار کیے، لیکن میں جتنا آگے بڑھا یہ دیکھا کہ گویا ایک سمندر میں اتر رہا ہوں جو بتدریج گہرا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ البتہ میں نے اس کام کو ترک نہیں کیا ہے۔ البتہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سیرت رسول لکھ سکتا ہوں، لیکن جس چیز کو پورے طور پر حاصل نہ کیا جا سکے اسے پورے طور پر چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ خدا کی مدد اور نصرت سے ایک دن اس موضوع پر کچھ ضرور لکھوں گا، تاکہ بعد میں آنے والے دوسرے لوگ اس سے بہتر لکھیں۔ لیکن جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کس قدر گہرائی ہے۔ جس طرح ہمارے نبی کا کلام عمیق ہے، اسی طرح ہمارے نبی کا کردار بھی عمیق ہے، اور نبی کریم کے انتہائی معمولی عمل سے بھی قوانین اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ انسان کے لیے دور ترین مسافتوں کی نشاندہی کے لیے نبی کا ایک چھوٹا سا عمل بھی ایک چراغ ہے، ایک قندیل ہے، ایک مشعل ہے۔ سیرت کے معنی۔ سب سے پہلے ہم لفظ سیرت کے معنی بیان کریں گے، کیونکہ جب تک اس لفظ کے معنی بیان نہ کر دیں اس وقت تک ہم سیرت رسول کی توضیح نہیں کر سکتے۔ سیرہ عربی زبان میں سیر سے لیا گیا ہے۔ سیرت کا لفظ مسلمانوں نے شاید پہلی یا دوسری صدی ہجری میں استعمال کیا ہے، گو کہ ہمارے مورخین نے عملی طور پر اپنی ذمہ داری اچھی طرح سے ادا نہیں کی، لیکن لفظ بہت اعلیٰ منتخب کیا ہے۔ شاید قدیم ترین سیرت ابن اسحاق نے لکھی تھی، جسے بعد میں ابن ہشام نے ایک کتاب کی شکل دی۔ کہتے ہیں ابن اسحاق شیعہ تھا اور اس کا تعلق تقریباً دوسری صدی ہجری کے دوسرے نصف سے ہے۔ سیر یعنی حرکت کرنا، جانا، چلنا۔ سیرت یعنی چلنے کا انداز۔ سیرہ فعلہ کے وزن پر ہے اور عربی زبان میں فعلہ نوعیت پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً جلسہ یعنی بیٹھنا اور جلسہ یعنی بیٹھنے کا انداز۔ یہ ایک گہرا نکتہ ہے۔ سیر یعنی جانا، چلنا، لیکن سیرہ یعنی چلنے کا انداز اور طریقہ۔ عام چیز نبی اکرم کا انداز عمل ہے۔ جن لوگوں نے سیرت لکھی ہے انہوں نے پیغمبر کے عمل کو تحریر کیا ہے۔ سیرت کے عنوان سے جو کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں یہ سیر ہیں، نہ کہ سیرت۔ مثلاً سیرہ حلبیہ سیر ہے، سیرت نہیں۔ اس کا نام تو سیرت ہے لیکن اس کی حقیقت سیر ہے۔ اس میں پیغمبر کے عمل کو لکھا گیا ہے، آپ کے انداز عمل کو نہیں، پیغمبر کے اسلوب کو نہیں۔ اسلوب شناسی۔ اسلوب یعنی سٹائل
اور طرز و انداز کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ مثلاً شعر کے باب میں رودکی کو بھی شاعر کہتے ہیں، ثنائی کو بھی شاعر کہتے ہیں، مولانا روم کو بھی شاعر کہتے ہیں، فردوسی کو بھی شاعر کہتے ہیں، صائب کو بھی شاعر کہتے ہیں، حافظ کو بھی شاعر کہتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جو شعر کے اسلوب سے واقف نہ ہو، اس کے لیے ہر چیز شعر ہے۔ وہ کہتا ہے شعر تو شعر ہوتا ہے اور بس، شعروں میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا۔ لیکن ایک شعر شناس آدمی سمجھتا ہے کہ شعر کے مختلف اسلوب ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ہندوستانی انداز کے شعر بھی ہیں، خراسانی انداز کے بھی، مثلاً عرفانی اسلوب و انداز کے شعر بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے انداز و اسالیب کے شعر بھی۔ شعر شناسی میں جس چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ اس کے اسلوب سے شناسائی ہے۔ ملک الشعراء بہار نے اسلوب شناسی پر ایک کتاب لکھی ہے۔ حتیٰ نثر میں بھی اسلوب شناسی ہوتی ہے، یہ صرف شعر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اسلوب شناسی شعر شناسی اور نثر شناسی سے مختلف چیز ہے۔ نثر کو انسان اس وقت پہچان سکتا ہے جب وہ مختلف نثروں کے ساتھ اسلوب کو سمجھتا ہو، اور شعر کو اس وقت سمجھ سکتا ہے جب وہ شعر میں موجود مختلف اسالیب سے واقف ہو۔ چلتے ہیں ہنر یعنی آرٹ کی طرف۔ ایک ایسا انسان جو آرٹ کے بارے میں نہیں جانتا، اس کے لیے عمارت عمارت ہے، کاشیکاری بھی کاشیکاری ہے، کتبہ نویسی کتبہ نویسی ہے۔ لیکن آپ ذرا ہنر شناسوں کے پاس جائیے، آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں شاید دسیوں اسلوب یعنی اسٹائل موجود ہیں، اور ہر صنعت اور ہر ہنر کا ایک خاص اسلوب ہے۔ مثلاً ہنر اسلامی نامی کتاب جو ایک جرمن نے لکھی ہے، ابھی حال ہی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، ایک اچھی کتاب ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بھی دی تھی تاکہ محافل میں اس کی پبلسٹی کروں، لیکن کیونکہ میرا انداز نہیں ہے کہ پبلسٹی کروں، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ اس وقت بھی اچانک میری زبان پر اس کا تذکرہ آ گیا۔ بہرحال اسلامی آرٹ کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے کہ اسلامی ہنر کا ایک مخصوص انداز ہے۔ اسلامی دنیا میں، اسلامی تمدن میں ایک نیا انداز وجود میں آیا جو اس کا اپنا مخصوص انداز ہے۔ البتہ ممکن ہے تمام دوسرے اسالیب کی طرح اس میں بھی دوسرے اسالیب سے کچھ لیا گیا ہو، لیکن خود اس کی اپنی بھی ایک مستقل حیثیت اور اپنا بھی ایک مخصوص اسلوب ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، آتے ہیں افکار کی طرف۔ ایک ناواقف انسان کے لیے ارسطو ایک عالم، فلسفی اور مفکر ہے۔ ابو ریحان البیرونی ایک عالم اور مفکر ہے۔ بو علی سینا ایک عالم اور مفکر ہے۔ افلاطون ایک عالم اور مفکر ہے۔ فرانسس بیکن ایک عالم اور مفکر ہے۔ اسٹوارٹ میل، ڈیکارٹ اور ہیگل بھی اسی طرح سے ہیں۔ اب دوسری طرف ایک اور گروہ کی طرف چلتے ہیں تو ان کی نظر میں شیخ صدوق ایک عالم ہیں، شیخ کلینی ایک عالم ہیں، اخوان الصفا بھی کچھ علماء تھے، یہ سب کے سب شیعہ ہیں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی ایک عالم ہیں، لیکن ایک واقف اور مطلع شخص جانتا ہے کہ ان علماء کی روش، اسلوب اور انداز کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک عالم کا انداز و اسلوب استدلالی اور قیاسی ہے، یعنی وہ تمام مسائل میں ارسطوئی منطق کی پیروی کرتا ہے۔ اگر اس کے سامنے علم طب کو رکھا جائے تو وہ کوشش کرے گا کہ اسے بھی ارسطوئی منطق کے تحت حاصل کرے۔ اگر اسے علم فقہ کو دیا جائے تو وہ اس میں بھی ارسطوئی منطق کے مطابق استدلال کرنا چاہے گا۔ اگر ادبیات اور صرف نحو کو اس کے حوالے کیا جائے تو وہ اس میں بھی ارسطوئی منطق کو استعمال کرے گا۔ اس کا اسلوب ہی یہی ہے۔ ایک شخص اور ہے جس کا اسلوب تجربی ہے، جیسے بہت سے جدید علماء کہتے ہیں کہ ابو ریحان البیرونی اور بو علی سینا کے اسلوب میں فرق یہ ہے کہ بو علی سینا کا اسلوب ارسطوئی منطق ہے، لیکن ابو ریحان البیرونی کا اسلوب اکثر حسی اور تجربی رہا ہے، باوجود یہ کہ یہ دونوں ہم اثر ہیں اور دونوں ہی نابغہ روزگار ہیں۔ ایک ہے جس کا اسلوب عقلی ہے جبکہ دوسرے کا انداز نقلی ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کا اسلوب یکسر عقلی نہیں ہوتا، تمام مسائل میں وہ صرف منقولات پر اعتماد کرتے ہیں اور منقولات کے سوا وہ کسی اور چیز پر اعتماد نہیں کرتے۔ مثلا مرحوم علامہ مجلسی اگر طب لکھنا چاہیں گے تو اسے بھی منقولات کی بنیاد پر لکھیں گے، اور کیونکہ ان کا تکیہ منقولات پر ہے اس لیے وہ منقولات کے صحیح اور غیر صحیح ہونے کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، یا کم از کم اپنی کتابوں میں تو سب ہی جمع کر دیں گے۔ وہ اگر ایام سعد و نحس کو بھی لکھیں گے تو بھی منقولات سے استناد کریں گے۔ ایک کا اسلوب منقول ہے اور ایک کا معقول، ایک کا اسلوب حسی ہے، ایک کا استدلالی، ایک کا اسلوب آج کل کے لوگوں کی اصطلاح میں دیال کٹیلی ہے، یعنی وہ چیزوں کے حرکت میں ہونے کا قائل ہوتا ہے۔ ایک اور ہے جس کا اسلوب اسٹیٹکس ہے، یعنی وہ دنیا کے نظام میں حرکت کو بالکل دخل انداز نہیں سمجھتا۔ کئی اسلوب و انداز پائے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اعمال میں۔ اعمال کے بھی مختلف انداز ہیں۔ سیرت شناسی یعنی اسلوب و انداز شناسی۔ اولاً ایک کلیت موجود ہے
دنیا کے سلاطین اپنے اندر پائے جانے والے بعض اختلافات کے ساتھ ساتھ کلی طور پر ایک مخصوص انداز، مخصوص سیرت اور ایک مخصوص روش رکھتے ہیں۔ فلسفیوں کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے، ریاضت کرنے والوں کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے، انبیاء کا بھی بطور کلی ایک مخصوص انداز ہے، اور اگر ہر ایک کو جداگانہ طور پر دیکھیں تو وہ ایک مخصوص انداز کا حامل نظر آئے گا۔ مثلا پیغمبر اکرم کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے۔ یہاں ہم ایک اور نقطے کا بیان ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہم نے عرض کیا ہے کہ ہنر میں مختلف اسلوب پائے جاتے ہیں، شاعری میں مختلف اسلوب ہیں، تفکر میں مختلف اسلوب ہیں، عمل میں مختلف اسلوب ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا خود کوئی خاص اسلوب ہوتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت کا بالکل کوئی اسلوب نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ جو شعر کہتے ہیں ان کا کوئی اسلوب نہیں ہوتا، انہیں اسلوب کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ بہت سے آرٹسٹ، شاید یہ کیوبسٹ ایسے ہی ہوں، بنیادی طور پر کوئی اسلوب انہیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ بہت سے لوگ اپنے تفکر میں کسی خاص اسلوب و انداز اور منطق کے مالک ہی نہیں ہوتے، کبھی نقل پر تکیہ کرتے ہیں، کبھی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں، اور کبھی حسی ہو جاتے ہیں تو کبھی عقلی بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ منطق سے دور ہیں۔ ہم منطق سے دور رہنے والوں کی بات نہیں کرتے۔ عمل کے میدان میں بھی لوگوں کی غالب اکثریت کا کوئی اسلوب نہیں ہوتا۔ اگر ہم سے کہا جائے کہ عمل میں اپنا اسلوب بیان کرو، اپنی سیرت بیان کرو، اپنی روش بیان کرو، تم زندگی کی مشکلات کے حل کے لیے کس روش پر عمل کرتے ہو، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ہر انسان زندگی میں اپنے لیے کوئی مقصد رکھتا ہے، اب چاہے اس کا مقصد کچھ بھی ہو۔ ایک انسان کوئی اعلیٰ مقصد رکھتا ہے، ایک کا مقصد پست ہوتا ہے، ایک کا مقصد خدا ہوتا ہے، ایک کا مقصد دنیا ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ انسانوں کے مقصد ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے مقصد کے لیے کوئی اسلوب نہیں رکھتے، انہوں نے کسی مخصوص روش کا انتخاب نہیں کیا ہوتا، روش ان کے پلے ہی نہیں پڑتی۔ لیکن لوگوں کی ایک قلیل تعداد ایسی ہے کہ وہ جس راستے پر چلتے ہیں ان کا ایک مخصوص اسلوب اور روش ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں، ورنہ اکثر لوگ منطق سے دور ہی رہتے ہیں، طرز و اسلوب سے فاصلے ہی پر ہوتے ہیں، روش اور طریقہ عمل سے پرے ہی ہوتے ہیں۔ بقول شخص سے ہر جو مرج ان کے اعمال پر حکم فرما ہے، اور وہ ہے ہم اجرآ ہیں۔ سیرت پیغمبر یعنی اسلوب و انداز پیغمبر، وہ طریق، سلیقہ اور اسلوب جس سے نبی اکرم اپنے عمل اور اپنی روش میں اپنے مقاصد کے لیے استفادہ کرتے تھے۔ ہماری گفتگو نبی کریم کے مقاصد کے بارے میں نہیں ہے، پیغمبر کے مقاصد فی الحال ہمارے لیے واضح ہیں۔ ہماری گفتگو پیغمبر کے انداز و اسلوب کے بارے میں ہے، اس روش کے بارے میں ہے جسے پیغمبر اکرم اپنے مقصد اور ہدف کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مثلا پیغمبر تبلیغ کیا کرتے تھے۔ پیغمبر کی تبلیغی روش کیا تھی؟ پیغمبر کا انداز تبلیغ کیا تھا؟ پیغمبر اکرم مبلغ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے لیے ایک سیاسی رہنما بھی تھے۔ آپ نے مدینہ تشریف لاتے ہی ایک معاشرہ تشکیل دیا تھا، حکومت تشکیل دی تھی، آپ خود اس معاشرے کے رہنما تھے۔ پیغمبر نے معاشرے کی قیادت اور اس کی تنظیم کے لیے کیا روش اختیار کی تھی؟ اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر قاضی یعنی جج بھی تھے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ آپ کی قضاوت کا انداز کیا تھا؟ تمام دوسرے انسانوں کی طرح نبی کریم کی بھی ایک گھریلو زندگی یعنی فیملی لائف تھی۔ آپ کی متعدد بیویاں تھیں، بچے تھے۔ بیوی کے ساتھ سلوک میں آپ کی روش کیا تھی؟ اپنے اصحاب، ساتھیوں اور اصطلاحاً مریدوں کے ساتھ آپ کا انداز معاشرت کیا تھا؟ پیغمبر کے جانی دشمن بھی تھے، اپنے دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کا طرز عمل کیا تھا؟ اسی طرح مختلف معاملات میں دوسرے دسیوں انداز، اسلوب اور طرزۂ عمل جنہیں واضح ہونا چاہیے۔ عمل میں مختلف اسالیب، مثلاً سیاسی اور سماجی رہنماؤں میں سے بعض کی روش یعنی وہ روش جس پر وہ بھروسہ کرتے ہیں وہ فقط طاقت ہوتی ہے، یعنی انہیں طاقت کے سوا کسی اور چیز پر ایمان اور اعتقاد نہیں ہوتا۔ ان کی منطق یہ ہے کہ سینگ کا ایک ٹکڑا لمبی دم سے بہتر ہے، یعنی طاقت کے سوا ہر چیز کو دور اٹھا پھینکو۔ وہی سیاست جس پر آج کل امریکی دنیا بھر میں عمل پیرا ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ مسائل کا حل صرف اور صرف طاقت کا استعمال ہے، طاقت کے سوا دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ بعض لوگ سیاست میں اور معاملات کے حل میں ہر چیز سے بڑھ کر دھوکے اور فریب پر اعتماد کرتے ہیں۔ برطانوی انداز کی سیاست معاویہ والی سیاست اول الذکر یزیدی سیاست تھی۔ یزید اور معاویہ دونوں مقصد کے اعتبار سے ایک ہی تھے، لیکن یزید کی روش معاویہ کی روش سے مختلف ہے۔ یزید کی روش طاقت کا استعمال تھی، لیکن معاویہ کی روش ہر چیز سے دھوکہ،
فریب دہی اور چالاکی تھی۔ کسی اور شخص کا انداز ممکن ہے اکثر اوقات حقیقی معنی میں اخلاق ہو، صرف دکھاوے کا اخلاق نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں وہی معاویہ کی مکاری ہو جائے گی۔ سچائی، خلوص، وفا، سیاست میں سیرت علی اور سیرت معاویہ کے درمیان یہی فرق تھا۔ اس زمانے کے اکثر لوگ معاویہ کی سیاست کو ترجیح دیتے تھے، کہتے تھے سیاست یعنی یہی کام جو معاویہ انجام دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے درمیان سیاست کا لفظ فریب اور مکاری کے مترادف ہے، حالانکہ سیاست یعنی معاملات چلانا اور سائس یعنی مدیر، چلانے والا۔ ہم ائمہ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وساست العباد، یعنی بندوں کے سیاست مدار، بندوں کے سائس، لیکن رفتہ رفتہ یہ لفظ دھوکہ اور فریب کا مفہوم پیدا کر گیا ہے۔ وہ لوگ حضرت علی کے پاس آتے اور کہتے تھے آپ بھی وہی روش اختیار کیوں نہیں کرتے جو معاویہ نے اختیار کی ہوئی ہے تاکہ آپ کا کام آگے بڑھے؟ آپ کو صرف اپنے مقاصد میں پیش رفت سے غرض ہونی چاہیے، بقیہ کچھ بھی ہوا کرے۔ بسا اوقات انسان کو رقم قرض لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس سے لے کر اس کو دے دیتا ہے۔ کبھی وعدہ کرتا ہے، اگر وعدہ خلافی ہوتی ہے تو ہوا کرے۔ وعدہ کر سکتا ہے، بعد میں اس پر عمل کرے نہ کرے۔ آپ اپنا کام نکالنے سے غرض رکھیے، وہ زیادہ اہم ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ شاید علی ان طریقوں سے واقف نہیں ہیں۔ معاویہ چالاک اور ہوشیار ہے، علی میں یہ چالاکیاں نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا تمہیں غلط فہمی نہ رہے، خدا کی قسم معاویہ مجھ سے زیادہ چالاک اور ہوشیار نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جو فریب کاری نہیں کرتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس سے ناواقف ہوں؟ وہ دھوکے اور فریب سے کام لیتا ہے اور فسق و فجور کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دہی ناپسند نہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ میں ان معنوں میں جسے تم چالاکی کہتے ہو اور معاویہ کو چالاک پکارتے ہو، میں چالاک ہوں یا نہیں، اس وقت تمہیں نظر آتا کہ چالاک کون ہے، میں یا معاویہ۔ خدا کی قسم معاویہ مجھ سے زیادہ چلتا پرزا اور ہوشیار نہیں ہے، مگر فرق یہ ہے کہ وہ غداریوں سے چوکتا نہیں اور بد کرداریوں سے باز نہیں آتا۔ اگر مجھے عیاری اور غداری سے نفرت نہ ہوتی تو میں سب لوگوں سے زیادہ ہوشیار اور زیرک ہوتا، لیکن ہر غداری گناہ اور گناہ حکم الہی کی نافرمانی ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن ہر غدار کے ہاتھوں میں ایک جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔ نہج البلاغہ خطبہ 198۔ میں کس طرح سیاست میں دھوکے سے کام لوں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ دھوکہ، فریب اور مکاری فسق و فجور ہے، اور یہ فسق و فجور کفر کی حد تک ہے، اور قیامت میں ہر مکار ایک پرچم کے ساتھ محشور ہوگا۔ میں کسی صورت مکاری سے کام نہیں لوں گا۔ اسے کہتے ہیں اسلوب اور روش۔ کسی روش اور اسلوب میں طاقت پر بھروسہ کیا جاتا ہے، کسی میں مکاری پر، کسی روش میں تجاہل پر اعتماد کیا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بے خبر ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک عمر رسیدہ سیاست دان تھا، چند سال پہلے مر گیا۔ وہ اس بات کے لیے مشہور تھا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ حقیقتاً کیا اتنا ہی سیدھا تھا یا نہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سادہ ظاہر کرتا تھا۔ وزیر اعظم تھا، ایک بہت بڑے عالم دین کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ لوگ اس کے پاس گئے کہ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ کہنے لگا یہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے اور کہتا ہے کہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے، میں کس سے بات کروں؟ ہاں، اس نے بھی اپنے لیے ایک روش کا انتخاب کیا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو احمق، نادان اور ناسمجھ ظاہر کرے اور اس طرح سے بقول شخص سے اپنا کام نکالے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کا کام نکل جائے، اگرچہ لوگ کہیں کہ وہ احمق ہے۔ یہ بھی ایک روش اور انداز ہے، تجاہل کا انداز، یعنی اپنے آپ کو سیدھا سادہ ظاہر کرنا، احمق ظاہر کرنا، اپنے آپ کو بے خبر ظاہر کرنا۔ اور کچھ لوگ اسی روش کے ذریعے اپنا کام نکالتے ہیں، یعنی کاموں میں ان کی روش وقت گزاری ہوتی ہے، حقیقتاً وقت گزاری پر یقین رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کی روش اکثر دور اندیشی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنی روش میں دو ٹوک اور قاطع ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا انداز دو ٹوک اور قاطع نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کی روش انفرادی ہوتی ہے، یعنی تنہا فیصلہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ تنہا فیصلہ کرنے پر تیار ہی نہیں ہوتے، جہاں ان کے سامنے معاملہ بالکل واضح ہوتا ہے وہاں بھی تنہا فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ بات خصوصاً سیرت نبی میں عجب انداز سے نظر آتی ہے۔ مقام نبوت میں ایک ایسے مقام پر
جہاں اصحاب کو ان پر ایسا ایمان ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ ایسے مقام پر بھی آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی روش انفرادی ہو اور معاملات میں آپ تنہا فیصلہ کریں، اس لیے کہ اس کا کم از کم نقصان تو یہ ہے کہ تصور کیا جائے گا کہ آپ اپنے اصحاب کو اہمیت نہیں دیتے، یعنی گویا تم لوگوں کے پاس عقل ہی نہیں ہے، تم فہم و شعور سے عاری ہو، تم تو بس ایک آلائے کار ہو، حکم صرف میں دوں گا، تمہارا کام عمل کرنا ہے۔ اس روش کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کل کو جو بھی رہبر بنے وہ اسی طرح عمل کرے اور کہے کہ رہبریت کا لازمہ یہ ہے کہ رہبر اپنی سوچ اور رائے کا اظہار کرے، اور رہبر کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ صرف بے ارادہ آلائے کار بن جائے اور صرف عمل کرے۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام نبوت میں بھی یہ نہیں کیا۔ شورا تشکیل دیتے ہیں، مشاورتی اجلاس بلاتے ہیں، ساتھیوں بتاؤ ہم کیا کریں؟ جنگ بدر پیش آتی ہے تو اجلاس بلاتے ہیں، جنگ احد پیش آتی ہے تو اجلاس تشکیل دیتے ہیں، دشمن مدینہ کے نزدیک پہنچ چکا ہے، تمہاری نظر میں مصلحت کس بات میں ہے؟ مدینہ سے باہر نکل جائیں اور مدینہ کے باہر ان کے ساتھ جنگ کریں، یا مدینہ ہی میں رہیں اور اندرونی طور پر اپنی پوزیشن مضبوط بنائیں؟ دشمن کچھ عرصے ہمارا محاصرہ کرے گا، اگر کامیاب نہ ہوا تو شکست کھا کر لوٹ جائے گا۔ بہت سے عمر رسیدہ اور تجربے کار لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر ہی رہنے میں مصلحت ہے۔ جوان جو زیادہ غیور ہوتے ہیں، اس بات سے ان کی جوانی پر ٹھیس لگی، کہنے لگے ہم مدینہ میں بیٹھے رہیں اور وہ آ کر ہمارا محاصرہ کر لیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم باہر نکلیں گے اور جس طرح بھی ہو ان سے جنگ کریں گے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ خود اللہ کے رسول بھی مدینہ سے باہر نکلنے کو خلاف مصلحت سمجھتے تھے، فرماتے تھے اگر ہم مدینہ میں رہیں تو ہماری کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں۔ یعنی آپ کی رائے ان عمر رسیدہ اور تجربے کار افراد کی رائے سے موافق تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اصحاب کی اکثریت جو انہی جوانوں پر مشتمل تھی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اے اللہ کے رسول، ہم مدینہ سے باہر نکلیں گے، احد کے دامن میں جائیں گے اور وہاں ان سے لڑیں گے۔ اجلاس ختم ہوا، یکا یک دیکھا کہ حضور اسلحہ سے لیس باہر تشریف لائے اور فرمایا چلو باہر چلو۔ جن لوگوں نے باہر نکلنے کی رائے دی تھی وہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، کیونکہ آپ نے ہم سے رائے طلب کی تھی اس لیے ہم نے یہ رائے دی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کے تابع ہیں، اگر آپ مصلحت نہیں سمجھتے تو ہم اپنی رائے کے برخلاف مدینہ میں ہی رہیں گے۔ آپ نے فرمایا جب نبی اسلحہ پہن کر باہر آ جائے تو پھر اس کا اسلحہ اتارنا درست نہیں، اب جب کہ باہر نکلنا طے پا گیا ہے تو باہر ہی چلیں گے۔ غرض اس پہلو سے مختلف میدانوں میں ان گو نگوں اسالیب، روشوں اور طریقوں کا جائزہ لینا اچھی بات ہے۔ یہ وہ مختصر فہرستیں تھیں جنہیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ شاید ہر رات ہمیں یہ توفیق حاصل ہو کہ ان میں سے کسی ایک میدان میں نبی اکرم کی روش اور طریقہ کار کو آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ ذکر مصائب کا مقصد۔ یہ ایام ایک اعتبار سے جناب زہرا اسلام اللہ علیہ سے منسوب ہیں۔ ایک نکتہ جس کے متعلق کل رات ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا، اسے میں آپ کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، شاید اچھا رہے۔ البتہ میں کبھی بھی اس بات پر اصرار نہیں کرتا کہ اپنی ہر تقریر میں ذکر مصائب بھی کروں۔ اگر بات ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں مجھے محسوس ہو کہ ذکر مصائب کرنا اپنے اوپر جبر کرنا ہے اور مجھے ایک نقطے سے دوسرے نقطے پر جانا ہو تو میں نہیں کرتا، لیکن اکثر اوقات خصوصاً ایام غم میں اشارتاً ہی صحیح ذکر مصائب کرتا ہوں۔ ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ کیا یہ کوئی ضروری عمل ہے؟ کیا اس میں کوئی خوبی پائی جاتی ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے مکتب کو زندہ رکھنے کے لیے امام حسین کے مصائب کا ذکر بھی ضروری ہے؟ میں نے اس سے کہا ہاں، اس بات کا حکم ہمیں ائمہ اطہار علیہم السلام نے دیا ہے، اور اس حکم کا فلسفہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس مکتب میں جذبات کی چاشنی نہ ہو اور صرف ایک مکتب فلسفہ اور فکر ہو تو دلوں میں زیادہ رسوخ پیدا نہیں کرتا اور اس کی بقا کا امکان نہیں رہتا۔ لیکن اگر کسی مکتب میں جذبات کی چاشنی پائی جائے تو یہ جذبات اسے حرارت دیتے ہیں، کسی مکتب کی گہرائی اور اس کا فلسفہ اس مکتب کو واضح کرتے ہیں، اس مکتب کو منطقی بناتے ہیں۔ بے شک امام حسین علیہ السلام کے مکتب کا فلسفہ اور منطق ہے، یہ ایک درس ہے اور اسے سیکھنا چاہیے، لیکن اگر ہم ہمیشہ اس مکتب کا صرف ایک فکری مکتب کی صورت میں ذکر کریں گے تو اس کی حرارت اور جوش ختم ہو جائے گا
اور یہ فرسودہ ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت عظیم اور گہری نظر تھی، ایک غیر معمولی، عجیب اور معصومانہ دور اندیشی تھی کہ کہا گیا ہے کہ کبھی تم اس چاشنی کو دور نہ کرنا۔ جذبات کی چاشنی، حسین ابن علی علیہ السلام، امیر المومنین امام حسن، دوسرے آئمہ یا حضرت زہرا اسلام اللہ علیہ کے ذکر مصیبت کو ہمیں جذبات کی اس چاشنی کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب زہرا اسلام اللہ علیہ کی وفات کے درمیانی ایام ہیں، لہٰذا ان ایام کا زیادہ تعلق انہی کی ذوات مقدسہ سے ہے۔ ذکر مصائب کے 2-3 جملے عرض کریں گے۔ لکھا ہے، اپنے بابا کے بعد زہرا کو کسی نے اس کپڑے کو کھولے نہیں دیکھا جو آپ اپنے سر پر لپیٹتی تھیں۔ زہرا دن بدن کمزور اور لاغر ہوتی جا رہی تھیں۔ اپنے بابا کے بعد زہرا کو ہمیشہ روتے ہوئے ہی دیکھا گیا۔ منحدۃ الرکن، اس جملے کے انتہائی عجیب معنی ہیں۔ رکن یعنی ستون، ایک عمارت کی مانند جس کے ستون ہوتے ہیں اور وہ ان ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ جسمانی اعتبار سے پاؤں اور ریڑھ کی ہڈی انسان کا ستون ہے، یعنی انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو ان ہڈیوں کے ڈھانچے پر کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی جسمانی اعتبار سے یہ ستون ٹوٹ جاتا ہے، مثلا فرض کیجئے کہ کسی کے پاؤں کٹ جائیں یا اس کی ریڑھ کی ہڈی چکنا چور ہو جائے، لیکن کبھی انسان روحانی طور پر اس طرح سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے کہ گویا وہ روحانی ستون جس پر انسان کھڑا ہوا ہے وہ ٹوٹ گئے ہوں۔ اپنے بابا کے بعد زہرا کا حال اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ زہرا اور پیغمبر دونوں کو ایک دوسرے سے عشق کی حد تک محبت تھی۔ جب آپ اپنے بچوں امام حسن اور امام حسین کو دیکھتیں تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ فرماتیں، میرے بچوں، تمہارے وہ مہربان بابا کہاں گئے جو تمہیں اپنے دوش پر سوار کرایا کرتے تھے، تمہیں اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور تمہارے سروں پر دست شفقت پھیرا کرتے تھے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔